الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ کی انگنت لاتعداد تعریف و توصیف نبی مکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس و اطہر میں ہدیہ درود و سلام، عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام ناظرین و سامعین، پروردگار عالم کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے آپ احباب کے سامنے حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ ہر روز ایک نئے عنوان کے ساتھ چند معروضات پیش کی جاتی ہیں۔ آج بھی رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کا نور لینے کے لیے میں قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث طیبہ سے دین اسلام کی بہاروں سے صبر کے عنوان پر چند معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ صبر کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ روکنا، برداشت کرنا، اور اس کا شرعی معنی یہ ہے کہ مصیبت، غم، پریشانی وغیرہ کے وقت یا خوشی کے وقت بھی خود پر قابو رکھنا اور اللہ اور اس کے رسول کی قائم کردہ حدود کے اندر رہنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 70 مرتبہ تقریباً صبر کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، کہ یہ لفظ، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ صبر ایک ایسا وصف ہے جو ہر انسان کے لیے ہونا ضروری ہے، اور خصوصاً مسلمانوں کی زندگی میں کامیابی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ صبر کی دولت کی ضرورت ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے چند آیات پڑھنی ہیں۔ ایک آیت جو میں نے پڑھی، اس آیت پر غور و فکر کرتے ہیں، اور دیگر مقامات کی آیات اور حدیث رسول عربی بھی ترغیب دیتی ہیں، اہمیت واضح کرتی ہیں، فضائل بیان کرتی ہیں صبر کا۔ جو آیت اجر اور ثواب کے اعتبار سے ہے، اس میں غور و فکر کریں کہ ان مشکل حالات میں بندہ مومن جب صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے تو اسے اللہ اجر کتنا عطا فرماتا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب انداز سے پورا کیا جائے گا، یعنی بے حساب اجر عطا کیا جائے گا۔ صبر قرآن مجید فرقان حمید کی دی ہوئی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے جو اپنے ماننے والوں کو عمل کی دعوت دیتی ہے۔ انسان کی زندگی میں غمی بھی آتی ہے، خوشی بھی آتی ہے، مالی تنگ دستی بھی ہوتی ہے اور خوشحالی بھی ہوتی ہے، کمزوری کے ایام بھی ہو سکتے ہیں اور قوت کے ایام بھی آتے ہیں۔ انسان کو ہر حال میں اپنے خالق کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔
رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منیر پر نازل ہونے والے قرآن میں ایمان والوں کو بارہا یہ کہا گیا۔ ایک اور موقع آپ احباب کی سماعتوں کی نظر، ایک اور مقام جہاں پر اہل ایمان کو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گویا نماز اور صبر سے استعانت طلب کرنے کی اور مدد طلب کرنے کی دعوت دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے۔ اور اس سورت کے اس آیت کے آخر میں ایک کمال معجزہ جاں فیضا سنایا گیا ہے، ایک کمال خوشخبری سنائی گئی ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کس کس پر ہے؟ سورہ بقرہ کے انہی مقامات کو ہم اگر غور و فکر سے دیکھیں، یا سورہ آل عمران میں غور و فکر کریں، یا سورہ زمر کی آیات میں ہیں، یا دیگر مقامات ہیں، صبر کی تعلیمات بہرحال ہمیں دی جاتی ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہی بیان کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یہ آزمائش ہے، صبر کا تذکرہ ہے، کہیں جانوں کا نقصان دے کر، کہیں پھلوں کا نقصان دے کر، کہیں دیگر نقصان کا تذکرہ ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں اس موقع پر صبر کرنا ہے۔ صبر والوں کی نشانی کیا ہے؟ صبر کسے کہتے ہیں اور صبر کرنے والوں کی نشانی کیا ہے؟ صبر کا مفہوم آپ نے سماعت کر لیا۔ صبر کرنے والوں کا رویہ قرآن مجید نقل کرتا ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ جنہیں مصیبت جب پہنچے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور لوٹ کر جانا ہے اسی کی طرف۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک انداز بھی ہے۔ نقصان زندگی میں جانوں کا بھی ہوتا ہے، مال کا بھی ہوتا ہے، اور نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں ہمہ وقت نقصان کی خبر سنتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان لوگوں پر جن کا رویہ یہ ہوتا ہے۔ صبر کے موقع پر، مصیبتوں کے موقعوں پر صبر کا اختیار کرنا ہمارے لیے کامیابیوں کی دلیل ہے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ کون نہیں جانتا حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائشوں کو، اور ان آزمائشوں کو جب جھیلتے ہیں، اس بیماری پر جب صبر کرتے ہیں، تو نعم العبد قرآن مجید فرقان حمید انہیں یاد کرتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے جوان سالہ بیٹے کو لے کر، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کی طرف جاتے ہیں، یا اظہار کرتے ہیں اپنے خواب کا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام رائے پوچھتے ہیں، اور رائے پوچھنے پر جواب ملتا ہے تو کتنا فرم برداری کے انداز کا جواب ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل عرض کرتے ہیں اپنے بابا سے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے بابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے عنقریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ صبر کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ صبر کرنے والوں کو خالق نے کس اجر سے نوازا ہے۔ روایات سامنے ہیں، آیات سامنے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو کس انداز سے نوازا گیا ہے۔ میں آپ احباب کی سماعتوں کی نظر نبی مکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہماری عملی زندگی ہے، ہمیں نقصان کی خبر بھی ملتی ہے
اور صبر کے مظاہرے کی کیفیات کا پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کس موقع پر کس انداز سے صبر کرنا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، بے شک صبر تو وہ ہے جو کسی صدمے کی ابتدا میں کیا جائے۔ خبر ملی ہے، چیخو پکار واویلا نہیں، بلکہ اللہ کی حضور صبر و استقامت کا مظاہرہ کیجئے۔ آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت میں یہ صبر مددگار ثابت ہوتا چلا جائے گا، وہ صدمہ جھیلنا آسان ہو جائے گا۔ صبر کے ابتدائی مرحلے، صدمے کے ابتدا میں صبر کا مظاہرہ حقیقی معنی میں صبر ہے، وگرنہ زمانہ خود صبر دے دیتا ہے۔ جب وقت گزرتا جاتا ہے تو انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن ابتدائی مرحلے پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صبر کا مظاہرہ کیا جائے۔ کامیابی کے متلاشی ہم سب ہیں، ہماری کوشش ہے، ہماری تمنا ہے، ہماری چاہت ہے ہم کامیاب ہو جائیں۔ مختلف طریقے شریعت مطہرہ نے کامیابی کے بیان کیے، مختلف اوصاف دین مبین میں کامیابی کے نظر آتے ہیں، مختلف اصول ہیں جن کا تذکرہ ملتا ہے، ہمیں کامیابی کے راستے میسر آتے ہیں۔ آج میں ایک اور حدیث آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامیابی کو کس کے ساتھ جوڑا ہے۔ آقا حضور نے ارشاد فرمایا، ان النصر مع الصبر، بے شک کامیابی صبر کے ساتھ ہے، یعنی جو لوگ صبر اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ انسان کی زندگی میں آزمائشوں کا آنا یہ ایک فطری سی بات ہے، بلکہ اس پر حدیث مقدسہ کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ کس کو آزمایا گیا؟ نبیوں کو آزمایا گیا۔ اس کے بعد کس کو آزمایا گیا یا آزمایا جائے گا؟ فرمایا جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا۔ لیکن کامیاب کون سے لوگ ہوں گے؟ جو ان آزمائشوں میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا نسخہ کیمیا عطا کیا۔ آقا حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب بھی کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو اسے چاہیے وہ اپنی مصیبت کے مقابلے میں میری مصیبت کو یاد کرے۔ فرمایا بے شک میری مصیبتیں سب سے بڑھ کر ہیں، اور یہ بالکل ظاہراً سیرت رسول عربی میں غور و فکر کیا جائے، ہم آج کتنی دین اسلام کی تعلیمات پر عمل یا اس کی ترویج و اشاعت کے لیے یا اس کے ابلاغ کے لیے سختیاں جھیلتے ہیں۔ امام الانبیاء کے وارث تو وہ ہیں جو صحیح معنی میں اہل علم ہیں، اور آقا حضور کو اس راستے میں کن مسائل کا سامنا رہا، کن آزمائشوں کا سامنا رہا، کیا آقا حضور کے راستوں میں رکاوٹیں نہیں رکھی گئی؟ کیا رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر نہیں برسائے گئے؟ کیا رسول رحمت کے وجود اطہر سے خون نہیں نکلا؟ جی ہاں، یہ سب کچھ ہوا ہے، اور آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اپنا سفر جاری رکھا اور صبر کو اختیار کیے رکھا۔ آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی ہمارے لیے کامیابی کی علامت ہے۔ صبر انہی اوصاف میں سے ہے جو کہنے میں بہت آسان ہیں، لیکن عملی طور پر یہ تقاضا کرتے ہیں استقامت کا، یہ تقاضا کرتے ہیں مسلسل کوشش کا۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ آؤ وہ ثمرات اور ان ثمرات پر غور کرتے ہیں، صبر کے ان پھلوں پر بھی غور کرتے ہیں جو اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے کہ صبر اختیار کرنے والوں کو ملتا کیا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ صبر کا درس دیتا ہے۔ رسول رحمت نے جو شعبان المعظم کے آخری ایام میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، مشکات المصابیح کے اندر موجود
موجود ہے۔ آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح لفظوں میں وہاں پر ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے رمضان المبارک، اور فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، آقا حضور نے ارشاد فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے۔ گویا رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ شدید پیاس کے باوجود پانی بھی موجود ہے، لیکن صبر یہ ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے جس کا اسلام نے کہا ہے، اور لہٰذا یہ پانی نہیں پیا جائے گا۔ اسی طرح کھانے کے حوالے سے ہے، طلب ہونے کے باوجود، دسترس ہونے کے باوجود، لیکن بندہ صبر کرتا ہے۔ گویا عملی زندگی میں یہ وصف مسلمانوں کے ڈالا جا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ایک لمحے کے لیے اگر غور و فکر کر لیں کہ ہم نے صبر کرنا ہے، نفس تو چاہ رہا ہے لیکن ہم نے صبر کرنا ہے، یہ وہ وقت ہے جب انسان حلال چیزوں سے بھی رک رہا ہوتا ہے، تو بندہ مومن کو حرام چیزوں سے کتنا زیادہ رکنا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت درس بھی ہے اور پیغام بھی ہے کہ رمضان المبارک پورا مہینہ صبر کا درس دیتا ہے۔ اگر پہلے ایام جیسے دن آج بھی گزر رہے ہیں اور کوئی رمضان المبارک کے گزرنے کا ہماری شخصیات پر، ہمارے کردار پر اثر نہیں ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لمحات ہیں باقی ہیں ان میں صدق کے دل سے خالق کے حضور استغفار کے ساتھ تقوی کی دولت کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ رمضان المبارک ہم سے الوداع نہیں ہوتا صاحبو، اس نے تو پھر واپس آنا ہی ہوتا ہے۔ ہم کدھر ہوتے ہیں، ہم نے جانا ہوتا ہے صاحبو۔ آنے والے وقت میں کس موقع پر کس نے چلے جانا ہے خبر نہیں، لیکن رمضان المبارک یہ پیغام دے رہا ہے کہ اپنے رب کی حضور کامل اوصاف اپنا کر اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ ایسی مثال ہے جس میں کوئی منطق و فلسفہ نہیں ہے۔ بچوں سے لے کر جوانوں تک، اور جوانوں سے لے کر بزرگوں تک، اور عورتوں سے لے کر بچیوں تک، سب یہ جانتے ہیں جو بیج بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے۔ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کے مطابق ہمیں جزا دی جائے گی، اس کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک ہوگا، اس کے مطابق ہمارے آگے عاقبت ہوگی۔ اور وہ اعمال کیسے ہیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے اعمال کی خبر تو بہرحال رکھتا ہے۔ میرا حوالہ تھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ آؤ قرآن صبر کے کیا پھل بیان کر رہا ہے۔ میں غور کی اور دعوت فکر دے رہا ہوں کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ خالق کا محبوب بن جانا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں، یہ بہت بڑی منزل ہے کہ خالق محبت فرماتا ہے، محبوب بنا لیتا ہے اسے جو صبر اختیار کرتے ہیں۔ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب ناز پر نازل ہونے والی سورہ انفال کے کلمات ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑو نہیں، فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے اس جھگڑے کے سبب سے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ میں نے اس لفظ پر زور دینا ہے، وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ یہ حکم ہے کس کا؟ خالق کا۔ محبت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ہر حکم پر عمل کریں، جس طرح باقی احکامات ہیں اسی طرح حکم ہے وَاصْبِرُوا، صبر کیجئے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کا پھل یہ ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت میسر آ جائے، خالق کا قرب میسر آ جائے، خالق کی توجہ ہمیں مل جائے،
تو اور چاہیے کیا۔ صبر کا یہ خوبصورت عنوان دعوت فکر دیتا ہے اور تربیت کے اس انداز پر غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ رمضان المبارک کے یہ گزرتے ہوئے لمحات ہمیں صبر کے اعتبار سے مضبوط کر لیں، اور ہم آنے والے زندگی میں کہیں بھی کبھی بھی کوئی غمی ہو اور کوئی بھی مشکل ہو، اس میں صبر کا مظاہرہ کریں۔ اسی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے آپ احباب کی توجہ اس جانب بھی مبذول کرواؤں گا۔ صبر صرف انفرادی زندگی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اکیلے میں نے صبر کرنا ہے، اکیلے ایک بندے کی جو ڈیوٹی ہے یا جو اس پر فرائض ہیں یا جو اس کے سلسلے ہیں ان میں صبر کرنا ہے، بلکہ صبر اجتماعی طور پر بھی ہماری اشد ضرورت ہے۔ سوچ رہے ہوں گے کہ اجتماعی طور پر کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا جائے۔ آج اس کی مثال دینے کے لیے کوئی تاریخ کے بڑے حوالے کی یہاں پر اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ سامنے نظر آتی ہیں وبائی کیفیات، نظر آتی ہیں زلزلوں کا آنا، نظر آتا ہے طوفان آندھیوں کا آنا اور ان آندھیوں میں لوگوں کا متاثر ہو جانا، اور جب یہ اجتماعی کیفیت میں لوگ متاثر ہو جاتے ہیں تو پھر متاثرین کو اس موقع پر آزمایا جا رہا ہوتا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ صبر کا مظاہرہ کون کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کون کرتا ہے، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح کون دیتا ہے اور اپنے سے بہتر دوسروں کے لیے ماحول کون فراہم کرتا ہے۔ اب شدید ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے اس موقع پر اجتماعی طور پر بھی، خواہ وہ مذہبی اعتبار سے ہو، خواہ وہ سیاسی اعتبار سے ہو یا کسی بھی انداز سے، اجتماعی طور پر اس ماحول میں زندگیاں بسر ہونی چاہیے۔ صبر کا مظاہرہ سر عام ہونا چاہیے، اور جو قومیں جتنی زیادہ صابر و شاکر رہا کرتی ہیں عالمی سطح پر، اتنا زیادہ اس قوم کا مورال بلند ہوتا ہے اور اس قوم کی عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کون عزت نہیں چاہتا؟ ہم سب عزت کے متلاشی ہیں اور باعزت زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ باعزت زندگی اسی صورت میں مل سکتی ہے جب ہم سب لوگ عملی طور پر صبر کا مظاہرہ کریں گے۔ میں نے ابتداءً تلاوت کی آیت کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے۔ ہم کس طرح مدد طلب کرتے ہیں؟ نمازوں کے اعتبار سے ہم کس جگہ پر ہیں؟ خصوصاً جب بندہ آزمائش میں ہو تو ظاہر سی بات ہے اسے اس موقع پر کی جانے والی عبادات پر اجر بھی زیادہ عطا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس کی جو زندگی کے وہ لمحات ہوتے ہیں وہ تکلیف والے ہوتے ہیں، اور اصل امتحان کا مرحلہ وہی ہے کہ اس موقع پر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مقدسہ میں آپ احباب کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے، تو آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر اور سخاوت، یعنی سخی ہو جانا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، ہم اس خزانے کی تلاش میں ہیں اور ہمیں اس خزانے کو حاصل کرنا چاہیے۔ یہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا قول ذکر کیا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو راستہ بھٹکتی نہیں ہے۔ صبر اختیار کرنے والے ہمیشہ اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ یہ قرآنی آیات، یہ حدیث رسول
رسول عربی، یہ بزرگوں کے اقوال ہمیں رغبت دلاتے ہیں کہ ہم صبر کا مظاہرہ کریں، صبر سے متعلق اپنے بچوں کو آگاہ کریں، خصوصاً عورتوں کو آگاہ کریں۔ مشکل وقت آتے رہتے ہیں، قوموں پر بھی، خاندانوں پر بھی، اور انسان پر انفرادی طور پر بھی۔ ویسے اگر صبر نہ بھی آئے تو میں سمجھتا ہوں کربلا والوں کی مصائب و آلام کو غور و فکر سے سوچ کر انسان کو صبر آ سکتا ہے۔ اگر وہ بہن ہے تو وہ سیدہ زینب کو سوچ لے، اگر وہ بھائی ہے تو پھر علی اکبر و علی اصغر کو سوچ لے کہ کس طرح اس موقع پر انہوں نے صبر اختیار کیا اور اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے حضور قربان کر دی، سب کچھ قربان کر دیا۔ اس مال کے ذریعے سے، اس ثمرات کے ذریعے سے، جانوں کے ذریعے سے ہمیں آزمایا جاتا ہے، آزمایا گیا ہے اور آزمایا جائے گا۔ خوبصورت ہیں وہ لوگ جو ہر لمحے تڑپ کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سب امانتیں ہمارے قرب و جوار میں خالق کی دی ہوئی ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ خالق کی دی ہوئی امانتیں ہیں، ہم سے حساب لیا جائے گا، اور ہم نے صبر کا مظاہرہ کس طرح کرنا ہے اور اس پر اجر ہمیں ملنا ہے۔ صبر جتنا زیادہ نبیوں نے کیا، اور نبیوں کی آزمائشیں اور تکلیفیں کیا ہیں، نبیوں کا نام لے کر صبر کا تذکرہ ہے، اور نبیوں سے محبت اہل ایمان شروع سے ہی کرتے آئے ہیں، خواہ وہ حضرت ذوالکفل ہوں، خواہ وہ حضرت موسیٰ ہوں، خواہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام ہوں، خواہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہوں، کہ صبر کرتے ہیں تو صبر کا اعلیٰ مظاہرہ سامنے نظر آتا ہے۔ خواہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ کو آگ میں ڈالا جاتا ہے لیکن صبر فرماتے ہیں، اور خالق پھر مدد بھی فرماتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے سامنے ہیں، آپ کی قربانی کی مثال، اور حضرت اقبال اس جگہ پر تڑپ اٹھے، آپ نے فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آج ضرورت ہے فیضان نظر کی بھی اور مکتب میں اس درس کی بھی جو صبر پر ہو، اور ہم نے اپنی روزمرہ زندگی میں اس وصف کو لانا ہے۔ یہ وصف ہمارے لیے کامیابیوں کے دروازے کھولتا چلا جائے گا اور ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر صبر، خصوصاً جو آپس کے تنازعات ہوتے ہیں، طلاق کے مسائل، اس کی ریشوں پر کہیں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر چاہیں تو جدید میڈیا کا سہارا لے لیں، جدید ریسرچ کو دیکھ لیں کہ کس انداز سے یہ سلسلے بڑھے ہیں اور کہاں تک پہنچے ہیں، اور ہم اگر اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو زیادہ تر بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اگر ان غصے کے لمحات میں صبر کا مظاہرہ کیا جائے تو بعد کے پچھتاووں سے بندہ بچ سکتا ہے۔ صبر انسان کی ازدواجی زندگی کی ضرورت ہے، صبر انسان کی تدریس کی زندگی کی ضرورت ہے، صبر انسان کی روزمرہ عقائد اور اعمال کی زندگی کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قافلہ انسانیت میں ہم سب کو اور خصوصاً مسلمانوں کو صبر کی اس عظیم دولت سے مالا مال فرما دے، اور ہمیں آنے والے مصائب و آلام سے محفوظ رکھے، آزمائشوں میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔